شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تراویح کی صلاۃ میں آج آپ نے 90ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی. 90ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، آپ پیغمبر بنائے گئے، فرعون کے دربار میں پہنچے، کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا، نبوت کی نشانی طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے، 2 نشانی دکھائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے. ایک عصائے موسیٰ، وہ لاٹھی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی وہ اژدہا بن گیا. اور دوسری نشانی یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ روشن ہو گیا، وہ روشنی نمودار ہو گئی. فرعون نے یہ معجزہ دیکھا، فرعونیوں نے یہ معجزہ دیکھا، ایمان لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے. بالآخر جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جادوگروں کے سارے رسیوں کو کھا گئی. جادوگر ایمان لے آئے. فرعون غضبناک ہو گیا، جادوگروں کو دھمکی دینے لگا، کہا تمہارا موسیٰ کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے تعلق تھا، یہ ملی بھگت ہے تمہاری، دھمکیاں دی، اگر تم اس دین سے باز نہ آئے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. جادوگروں نے کہا جو بھی سزا دو منظور ہو، لیکن یہ دین چھوڑنا ہمیں منظور نہیں ہے. دین کا نشہ ایسے ہی ہے، جب یہ نشہ کسی کو چڑھ جاتا ہے تو آدمی ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے، لیکن دین چھوڑنا اسے منظور نہیں ہوتا ہے. بالآخر جادوگر قتل کر دیے گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر لے گئے. درمیان میں سمندر آ گیا، بحر قلزم. فرعون اور فرعونی اس سمندر میں غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے بسلامتی سمندر کو پار کر لیا. جب سمندر کو پار کر کے موسیٰ علیہ السلام وادی سینا پہنچے،
بنو اسرائیل کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو بتوں کی پرستش کر رہی تھی، بتوں کی عبادت کر رہی تھی۔ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کا معبود ہے اس طرح آپ ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیجیے۔ یہ غلامی کا اثر ہے۔ انہوں نے اپنی کھلے آنکھوں سے اللہ کی کئی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں جس طرح ان لوگوں کا معبود ہے آپ ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑے جاہل ہو تم، رب کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم اللہ کے علاوہ اور رب چاہتے ہو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حنین جا رہے تھے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو اسلام میں نئے تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا گزر ایک درخت پر سے ہوا جس پر مشرکین برکت کے لیے تلواریں لٹکایا کرتے تھے، جسے ذات انوار کہا جاتا تھا۔ ان نئے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، جس طرح ان مشرکین کے لیے ذات انوار جو بات کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ ہمارے لیے معبود مقرر کر دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ فرعون غرق ہو گیا، بنو اسرائیل وادی سینا میں تھے، ابھی کوئی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں پر 2 طرح کی وحی نازل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے وحی مطلوع اور ایک ہوتا ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کتابی شکل میں ہوتی ہے، وحی غیر مطلوع جسے ہم حدیث یا حکمت بھی کہتے ہیں۔ فرعون کے غرق ہونے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اس نے وحی مطلوع کا انکار کیا تھا، اس لیے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ابھی دی نہیں گئی تھی۔ فرعون کی غرق یابی کے بعد تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، تو فرعون جو غرق ہوا وہ قرآن کے یعنی کتاب کے انکار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حدیث کے انکار کرنے کی وجہ سے غرق ہوا، تو اس سے حدیث کی حجیت بھی ثابت ہوئی۔ خیر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنو اسرائیل پر جانشین مقرر کیا، کوہ طور پر چلے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بس اپنی ایک جھلک کوہ طور پر ظاہر کی، طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، ادھر بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے، سامری نامی ایک شخص نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے زیورات جمع کرو، سونے کے زیورات۔ سب نے سونے کے زیورات اس کے حوالے کیے، اس نے ان زیورات کو پگھلایا، بچھڑے کی شکل کا اس نے ایک مجسمہ بنایا، اس سے بچھڑے کی آواز نکلنے لگی، تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا یہی تمہارا معبود ہے جس کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے ہیں۔
اس نے بنو اسرائیل کو بچڑے کی عبادت اور پرستش کی دعوت دی، قوم نے قبول کر لیا۔ ایک طبقہ بچڑے کی عبادت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد جب واپس آئے، دیکھا کہ قوم بچڑے کی پرستش کر رہی ہے، غضبناک ہو گئے۔ تورات کی جو تختیاں تھی ایک طرف رکھ دی، اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کے کھینچا، یہ کیا ہے؟ یہ بھائی نے معذرت کر دی، کہا میں نے تو سمجھایا لیکن یہ قوم میری بات نہ مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا ان الذین اتخذوا العجلہ، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اللہ کا غضب کیا تھا؟ حکم ہوا جن جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ بچڑے سے متعلق بنو اسرائیل 3 فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک نے بچڑے کی عبادت کی، دوسرے نے روکا، تیسرے نے نہ عبادت کی نہ روکا۔ جن لوگوں نے روکا ان کو حکم دیا گیا ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے بچڑے کی عبادت اور پرستش کی تھی۔ دیکھیے جس طرح جسم کے بعض حصوں کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ نظام بدن خراب نہ ہو جائے، اسی طرح اگر قوموں کی خرابی ناقابل اصلاح ہو جائے تو پھر ان کا روحانی آپریشن یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ جو قتل کا حکم دیا گیا ایک روحانی آپریشن کے طور پر تھا۔ خدشہ تھا اگر انہیں قتل نہ کیا جاتا، یہ جو بچڑے کی پرستش کی بیماری ہے تمام بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ ایسے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے تو یہ اپنے باطل نظریات لوگوں میں پھیلائیں گے، اپنی کفریانہ نظریات لوگوں میں پھیلا کر کے لوگوں کو بھی اپنی ان نظریات کا قائل کرا دیں گے۔ سورۃ الاعراف میں آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت ہفتے والوں کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بنو اسرائیل کی ایک بستی دریا کے کنارے آباد تھی۔ بنو اسرائیل کو حکم یہ تھا ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سمندر کے سطح پر آتی، بڑی بڑی مچھلیاں بقیہ دنوں میں غائب رہتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آزمائش کے لیے۔ دیکھیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھی بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بندوں کو آزمانے کے لیے گناہ کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ گناہ کے اسباب فراہم کریں، گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا۔ انہوں نے 2 واقعے ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہی واقعہ ہے ہفتے والوں کا واقعہ۔ ہفتے کے دن شکار سے انہیں روکا گیا، ہفتے کے دن ہی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے سطح پر آتی، بقیہ دنوں میں غائب رہتی تھی۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی آزمائش تھی، بنو اسرائیل صبر نہیں کر سکے، ہیلے سے انہوں نے شکار کیا۔ فرماتے ہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، حالت احرام میں تھے۔ حالت احرام میں جو بری شکار ہے نا وہ حرام ہے۔ صحابہ حالت احرام میں تھے، شکار ان کے نیزوں کو اور ان کے ہاتھوں کو چھو کر گزر جاتا تھا، لیکن صحابہ اکرام نے اپنے دل میں ان کو شکار کرنے کا خیال تک نہیں لایا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ کے اسباب فراہم کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو آزمایا لیکن کامیاب نہیں ہوئے، ہیلے سے انہوں نے شکار کر دیا۔ جمعہ کے دن جا کر کے انہوں نے جال بچھا دی جمعہ کی رات، اور پھر سنڈے صبح جا کر کے شکار کر لیتے۔ یا تو سمندر کے کنارے خندق گڑھے کھودتے تھے تاکہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں آ کر کے ان گڑھوں میں پھنس جائے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو چیز حرام ہے، حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے ہیلا کرنا، یہ حرام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو حلال کر لیں گے نام بدل کر کے۔ بنی اسرائیل کی اور ایک خرابی کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے چربی ان پر حرام کی تھی، انہوں نے کیا کیا، پگھلا کر کے تیل بنایا اور اس کو بیچنے لگے۔ تو جو چیز حرام ہے، حرام کو حلال بنانے کے لیے ہیلا جوئی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جب انہوں نے ہیلا جوئی کی، کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا موجودہ بندر بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں؟ یہی سوال بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، ان کے چہرے مسخ کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل نہیں چلاتا ہے۔ یہ جو بندر ہے پہلے سے موجود تھے، بقیہ جس قوم پر عذاب آتا ہے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں، ان کی نسل اللہ نہیں چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ امت محمدیہ پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت پر خسف اور مسخ کا عذاب آئے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش اور چہروں کے بدلنے کا عذاب آئے گا۔ یہ عذاب کن لوگوں میں آئے گا؟ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر 3 طرح کے عذابات آئیں گے۔ تھوڑا خاموش کرا دو بچے کو۔ ایک ہے آسمان سے پتھروں کی بارش، زمین میں دھسنے کا عذاب اور چہروں کے بدلنے کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ عذاب کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے بجانے آلات موسیقی عام ہو جائیں گی تو اس طرح کا عذاب اس امت پر بھی آئے گا۔ تو یہ جو اصحاب السبت کا واقعہ ہے وہ واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو و آمیز عقائد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی آپ کہہ دیں میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جتنا کہ اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کا نبی سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں دنیا میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، کبھی مجھے تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف لاحق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ایک یہودی عورت نے دعوت دی، گوشت میں زہر ملا دیا، آپ نے کھا لیا، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں نے کھا لی، موت واقع ہو گئی۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اس گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ تو نبی کو تکلیف واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں غیب کی اتنی باتیں جانتے تھے جتنا کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا ہے۔ جو نہیں بتلایا ہے وہی غیب ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جو بتلایا ہے وہ غیب نہیں ہے، جو بتلایا نہیں ہے وہی غیب ہے، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح سورۃ الاعراف ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری سورت ہے 90 پارے میں، وہ ہے سورۃ الانفال۔ اللہ نے فرمایا لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انفال کے معنی نفل بولتے ہیں نا ہم لوگ، نفل کے معنی فرض کے علاوہ ہے، نفل کے معنی زائد، ایکسٹرا۔ جہاد کا مقصود مال غنیمت نہیں ہے، انفال کے معنی مال غنیمت، جہاد کا مقصود مال غنیمت نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو عطا کرتا ہے۔ جہاد کا مقصود تو جنت کا حصول، اللہ کی رضامندی کا حصول ہے، اور مال غنیمت ایک ایکسٹرا انعام ہے جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا، سابقہ کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا، اسی لیے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، جتنا ملے راضی ہو جاؤ۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں. کہاں مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم میں کا کوئی شخص آسمان کے کنارے پر چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت کے ایک بلند درجات تو انبیاء کے لیے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بلند درجات ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گے. رجال آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کرام کی تصدیق کی. تو کہا ان کے لیے بلند درجات ہے رب کے پاس، مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. دیکھیے سورۃ الانعام انفال میں جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے. جنگ بدر رمضان کے مہینے میں ہی لڑی گئی تھی، ہجرت کے دوسرے سال. مکے میں مسلمانوں کو ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی. اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ ہجرت کی. مکے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی. ادھر مشرکین جو مکہ ہے، مسلمانوں کی جو اسلامی جو چھوٹی سی ریاست ہے اس کے خلاف بھی سازشیں کرنے لگے. مشرکین مکہ نے مدینے کے مشرکین سے کہا اگر تم نے مدینے سے مسلمانوں کو نہیں نکالا تو ہم تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو غلام بنا دیں گے. اور ایک دفعہ قرظ بن جابر الفہری نام کے ایک شخص نے مدینے کے چراگاہ پر حملہ کیا اور بہت سارے اونٹ ہانک کر لے گیا. اسی طرح کے حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، خبر ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے سیریا سے مکے کی طرف جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو لیا تاکہ اس پر چھاپا ماری کی جائے. جو قریش مکہ ہے ان کی اکنامک جو صورتحال ہے اس کو کمزور کیا جائے. یہ بہت ضروری تھا اس لیے کہ وہ آئے دن سازشیں رچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ نکلے. اس قافلے کے تعاقب میں ابو سفیان کو اطلاع مل گئی. اس نے فوراً ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کے ذریعے سے مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور خود ابو سفیان راستہ بدل کر کے سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گیا. اب جب مکے والوں کو اطلاع پہنچی کہ مسلمان قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر کے مقام بدر میں آ کر کے پڑاؤ ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 1000 کا لشکر جرار بدر کے مقام میں ٹھہرا ہوا ہے، کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے، ہم لوگ بزدل قوم نہیں ہیں. مقداد نے کہا اللہ کے رسول اب اگر آپ حکم دیں سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے. بنی اسرائیل کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا، تو تیرا رب جا کر کے دشمنوں سے قتال کرے، ہم یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. ہم وہ قوم نہیں ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 313 یا 319. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اس جنگ میں اللہ کی کئی طرح سے مدد آئی مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی جو مدد آئی اس جنگ میں ان کا تذکرہ کیا ہے.
ایک اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا 1000، جن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ ایک دفعہ جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اہل بدر کا تمہارے ہاں مقام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدری صحابہ ہیں وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ جبریل نے کہا اسی طرح فرشتوں میں جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی ہیں وہ دیگر فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو فرشتوں نے شرکت کی۔ صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے کئی ایک احادیث ملیں گے، صحابہ اکرام اپنے آنکھوں دیکھ کے احوال بیان کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے کہ کسی فرشتے نے، کسی غیبی طاقت نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں صحابہ نے اپنے آنکھوں دیکھے احوال بیان کیے ہیں، اس میں تذکرہ موجود ہے۔ ایک تو اللہ نے فرشتے بھیجے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، اونگ کے ذریعے سے بھی۔ ادھر مشرکین کا معاملہ ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی تھی ان کو، کل کیا ہوگا، لیکن مسلمان بے خوف و خطر سو رہے تھے۔ کہا اللہ نے اذ یبشرکم النعاس، نعاس امنۃ من، امن کی نیند۔ پھر ایک تیسری مدد جو اس جنگ میں اللہ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل کیا، رحمت کی بارش نازل کی، اس لیے کہ پہلے سے ہی مشرکین مکہ کنویں والی جگہ پر آ کر کے قبضہ انہوں نے جما لیا تھا۔ بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا، اور مسلمان جس زمین میں ٹہرے ہوئے تھے وہ سخت زمین نہیں تھی، وہ بارش آنے کی وجہ سے مٹی زمین میں جم گئی، اور مشرکین جس زمین پر ٹہرے ہوئے تھے وہ سخت زمین تھی، بارش آنے کی وجہ سے اس میں پھسلن پیدا ہو گئی، تو اللہ نے بارش نازل کی۔ تو غرض اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا، گرچہ مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں تھے، مسلمان 313 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اسی بنا پر اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی، حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو مدد آئی ہے، سورۃ الانفال میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنی باتیں جو ہے اس 90ویں پارے سے متعلق انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔